السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال في موضع آخر اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل و کرم ہوا کہ ابھی ہم ماہ رمضان کی مبارک لمحات اور عبادات سے فارغ ہو کر چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تمناؤں کے بعد، بڑے ہی لمبے عرصے کے انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ پہلے والا رمضان کا مبارک مہینہ جیسے پہلے گزارا کرتے تھے اس طریقے کا اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا۔ اس کے بعد کا جو زمانہ چل رہا ہے ماہ رمضان کے بعد سے، جو تقریباً مسجدوں کی ویرانی، مسجدوں کی غیر آبادی کا جو ماحول یہی نہیں بلکہ ہر جگہ، ہر مسجد میں، ہر علاقے میں جو نظر آ رہا ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے بلکہ یہ ثبوت ہے کہ امت مسلمہ کو اللہ کی ان نعمتوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مساجد،
عبادات، مدارس، دین، قرآن، سنت، شریعت، یہ جو بہت بڑی دولت اور نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بڑے ہی مفت میں کہنا چاہیے، بالکل فری میں، جس کے پیچھے نہ ہماری کوئی محنتیں، نہ ہماری کوئی قربانیاں، نہ کوئی جانفشانی، محنت، مشقت، نہ مال، نہ کسی اعتبار سے ہماری کوئی اس کے اندر قربانی لگی، فری میں بیٹھے بٹھائے گھروں کے اندر پیدا ہوتے ہی قرآن بھی، دین بھی، شریعت بھی، اسلام بھی، سنتیں بھی، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مفت میں ایک دم فری میں، اور جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے ہمارے لیے دینی مکاتب، مدارس، مساجد، خانقاہ، دعوت و تبلیغ کی جماعتیں، مختلف رفاہی کام کرنے والی تنظیمیں، اور دین کے بارے میں بتانے والے، اس کی اشاعت کرنے والے، ہمیں سمجھانے والے، یہ تمام شعبے اور یہ تمام چیزیں فری میں بیٹھے بٹھائے اپنے اپنے محلے میں، مسجدیں، یہ جو نعمتیں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کی آج ہمارے یہاں بالکل اس کی ناقدری اور ناشکری ہو رہی ہے۔ وہ ماہ رمضان کا ایک چھوٹا سا عرصہ ہوتا ہے جس کے اندر بھی پورا بڑا مجمع نہیں، ایک مختصر سا مٹھی بھر مجمع ہوتا ہے جو رمضان کی خاص کر کچھ عبادات میں مشغول اور مصروف ہوتا ہے، اور اس رمضان کے گزرنے کے بعد وہ مجمع بھی ایک دم ان عبادات سے اور ان چیزوں سے دور اور خالی ہو جاتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ امت مسلمہ کو ان نعمتوں کی کوئی ضرورت بھی نہیں، کوئی قدر بھی نہیں، جس کا اثر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ ہر دن کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی ایشو اٹھایا جا رہا ہے، کھڑا کیا جا رہا ہے، اور اس ملک میں خاص کر آئے دن جو بھی مسائل اٹھائے جا رہے ہیں اور جو سامنے لائے جا رہے ہیں، مساجد کے اعتبار سے، مدارس کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہماری ناقدری اور ناشکری کے نتیجے میں آ رہی ہیں، کیونکہ اس دین اسلام کی حفاظت کرنے والے اللہ تعالی ہیں، پورے دین اسلام کی حفاظت کرنے والے، قرآن کی حفاظت کرنے والے خود اللہ تعالی ہیں، جس کے محافظ اللہ ہوں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اس کا ایک اصول ہے، ایک طریقہ ہے اللہ تعالی کا کہ جس چیز کے محافظ اور نگہبان اور نگران خود اللہ تعالی ہیں، اس دین اسلام کے اوپر دشمنان اسلام نگاہیں اٹھائیں، انگلیاں اٹھائیں اور وہ سازشیں کریں اور دین اسلام کو روکنے یا اسے ختم کرنے کی کوششیں اور سازشیں کریں، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں جبکہ اللہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم دیکھ رہے ہو رہا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بڑے زبردست ہیں، قوی، قادر، جبار، قہار، وہ کبھی کسی چیز کی حفاظت کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، لا یعودہ حفظہما، آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت کرنے نے کبھی اللہ کو تھکایا نہیں ہے، اتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ اتنے سالوں سے سنبھال رہے ہیں، اللہ نے فرمایا لا یعودہ حفظہما، اللہ تعالیٰ کو کبھی تھکن نہیں ہوتی کہ اتنا بڑا کام اتنے سالوں سے ہم کر رہے ہیں، تھوڑا سست ہو جائے، تھوڑا سستی نکال لی جائے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں تو یہ چھوٹا سا کام ہے۔ تو اتنے بڑے قوی، اتنے بڑے طاقتور، ہر چیز کی طاقت اللہ کے پاس موجود ہے، اور ان دشمنان اسلام کو بھی جو طاقت اور قوت دی گئی وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔
تو جب حفاظت کر رہے ہیں تو ان دشمنوں کی طاقت کو چھین لیتے یا ان کو کمزور کر دیتے یا ان کی سازشوں کو ناکام کر دیتے، مگر ہم دیکھتے کہ آئے دن ان کی سازشیں ہو رہی ہیں اور وہ کامیاب بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کیوں نہیں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو دنیا کا نظام ہے، دو چیزیں ہیں، ایک تو دنیا اور ایک آخرت۔ یہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ کی سنت پر چلتا ہے۔ دنیا میں سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ سنت کا معنی طریقہ، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ سنت تو نبی کی ہوتی ہے، سنت کا معنی طریقہ۔ اب وہ ہمارے نبی کی سنتوں کو سنت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، ہر نبی کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو جیسے نبیوں کا طریقہ، ایسے اللہ کا بھی ایک طریقہ ہے دنیا اور آخرت کے نظام کو چلانے کا، تو اسے کہتے ہیں سنت اللہ، اللہ کی سنت، اللہ کی عادت، اللہ کا طریقہ۔ تو دنیا کا جو نظام چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی سنت پر چلتا ہے، طریقے پر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بنا دیا، ایک اصول بنا دیا، ایک سسٹم بنا دیا، اس کے حساب سے دنیا کا نظام چلتا رہے گا اور اس کے اندر کوئی گڑبڑی کبھی نہیں ہوگی۔ خود اللہ نے فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، کہ تم ہرگز اللہ تعالیٰ کی اس سنت میں تبدیلی نہیں دیکھو گے۔ یہ جو دنیا کے اندر اللہ نے طریقہ بنا دیا ہے، ازل سے، شروع سے ایک نظام بنا کر فٹ کر کے چھوڑ دیا، اب اسی طریقے پر قیامت تک دنیا کا سسٹم چلتا رہے گا۔ اب جو اس سسٹم کو اپنائے گا جو اللہ نے بنایا ہے، اس کے حساب سے اس کے نتائج، اس کے ثمرات اور اس کے پھل نکلیں گے۔ یہ دنیا کا ایک نظام ہے، اور آخرت کا جو نظام ہے یہ سنت پر کم، قدرت پر زیادہ ہے۔ آخرت کا، اس کو سمجھیں، جنت کا، جہنم کا، بلکہ مرنے کے بعد کا جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا، اس کے بعد کی جو دوسری زندگی ہے، وہاں کا جو سسٹم ہے وہ قدرت پر ہے۔ تو دو چیزیں، ایک سنت اور ایک قدرت۔ سنت کا معنی طریقہ، ایک سسٹم ہے ہمارا، اسی سسٹم کے مطابق کام ہوگا، اور ایک ہے قدرت کہ ہم اس کے علاوہ بھی جو کرنا چاہیں گے کریں گے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور ہم ہر کام کر سکتے ہیں، جو تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کام ہم کریں گے۔ اسے کہتے قدرت۔ کیا یہ کرو گے؟ ہاں کر لیں گے، قدرت ہے، اس کی طاقت ہے، آپ ایسا کر سکو گے؟ ہاں کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کر سکتے ہیں مگر کریں گے نہیں۔ دنیا میں بھی جو چاہیں اللہ تعالیٰ کرنا چاہیں گے کر سکتے ہیں مگر کریں گے نہیں۔ کبھی کبھار آپ کو ایسا کوئی اکا دکا واقعہ نظر آئے گا جسے اگر نبیوں کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، ولیوں کے ہاتھ سے اگر ایسا کوئی کام ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر بے ایمان لوگوں کے ہاتھ سے اگر ایسا کوئی کام ظاہر ہو تو اسے جادو کہتے ہیں۔ اور خود اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے کے بغیر، جیسے کوئی ولی بھی نہیں، کوئی نبی بھی نہیں، کوئی انسان بھی نہیں، خود اللہ کر کے دکھا دیں تو اسے قدرت کہتے ہیں۔ مگر قدرتوں کا، معجزوں کا، کرامتوں کا اظہار جو ہے کبھی کبھار ہوتا، ہر ہمیشہ نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے کسی کو پیدا کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام اکیلے، ایک سنگل شخصیت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، بغیر عورت کے صرف مرد سے پیدا کر دیا۔ ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا کہ فیمیل وہاں کوئی نہیں، صرف میل ہیں، مرد ہیں، اور مذکر سے ایک انسان کا وجود ہو رہا ہے، اور اللہ نے ایسے کر کے دکھایا۔ صرف مؤنث ہے، مذکر کوئی نہیں،
فیمیل ہیں، میل کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اولاد بنا کے دکھا دیا۔ وہ ایک واقعہ ہے حضرت مریم کا، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ مگر دنیا کا پورا نظام جو چلتا ہے وہ میل اور فیمیل، ان کے ملاپ سے دنیا کے اندر کسی کا بھی ہو، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، پرندے ہوں، چرند ہوں، نباتات ہوں، یہ جو پھل فروٹ ہیں، ان تمام چیزوں کا نظام اللہ تعالیٰ نے زوجان پر بنایا ہے۔ دو جوڑے ہوتے ہیں، جب ان دو جوڑوں کا ملاپ ہوتا ہے تو دنیا کے اندر پھل فروٹ اور مختلف قسم کی چیزیں اگتی ہیں، پیداوار ہوتی ہیں، نسلوں کی افزائش ہوتی ہے۔ یہ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنایا ہے، یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ طریقہ ہے کہ اسی سسٹم سے چلے گا۔ کیا اس کے خلاف نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، مگر کریں گے نہیں، کبھی کبھار کر کے بتا دیں گے۔ مگر آخرت کا جتنا معاملہ ہے وہاں کوئی سنت نہیں، کوئی طریقہ نہیں، بلکہ وہاں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کام کرے گی۔ جنت کا، جہنم کا، وہ مستقل آپ ایک چیپٹر کھولیں، اسے پڑھیں، قیامت کا ماحول کیسا ہوگا، زمین کیسی بنائی جائے گی، آسمان کیسا ہوگا، یہ سب کیسے بنا دیا؟ قدرت ہے۔ انسانوں کو کیسے لایا جائے گا؟ قدرت ہے کہ تمام انسان دنیا میں کہاں کہاں دفن ہوئے ہیں، ان سب کو اٹھا اٹھا کر لایا جائے گا۔ ان کو بنانے کا کیا طریقہ؟ جیسے دنیا میں میل فیمیل کا ملاپ ہوتا، اس سے پیدا ہوتے، تو قیامت میں کیسے ہوگا؟ کہ ایک بارش ہوگی اور بارش سے انسان اگیں گے، اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام ہلکی ہلکی بارش برسائیں گے، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور ہر آدمی اپنی اپنی قبر سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ کیسے؟ قدرت۔ اور میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، سب لوگ جمع ہوئیں گے، آئیں گے، کسی کے لیے سواریوں کا انتظام، کسی کے لیے پیدل آنے کا انتظام، کسی کے لیے الٹے ہو کر نیچے سر اوپر پیر ہوں گے، اور لوگ اس طریقے سے اپنے سر کے بل آئیں گے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، پوچھا کیسے آئیں گے لوگ، کیسے چلیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ وہ اللہ جو دو پاؤں پر انسان کو چلانے پر قادر ہے، وہی اللہ سر سے چلانے پر بھی قادر ہے، چلائے گا اللہ تعالیٰ، قدرت ہے۔ تو وہاں کا ہر کام قدرت پر چلے گا، سنت پر کم۔ پیروں سے چلنا وہ بھی ہوگا، مگر قدرت کا بھی اظہار۔ اور اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر تالے ڈال دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اب ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وارجلہم، پیر بات کریں گے، اور ان کے پیر گواہی دیں گے، اور ان کے اعضاء گواہی دیں گے، اور ان کے چمڑے بولنے لگیں گے، جسم کا ایک ایک چمڑا بول اٹھے گا کہ کس کس جگہ سے بندے نے کیا کام کیا۔ لوگ حیران ہو کر اپنے جسم سے کہیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم آج ہمارے خلاف بولنے لگے ہو؟ تو یہ اعضاء، یہ جسم کے پارٹس جواب دیں گے کہ اس اللہ نے آج ہمیں حکم دیا ہے، دنیا میں کبھی کسی نے دیکھا نہیں کہ زبان کے علاوہ کسی اور چیز نے بولا ہو، لیکن قیامت کے دن ہر چیز بولے گی۔ زمین کا ٹکڑا بولے گا، پتھر بولیں گے، کنکر بولیں گے، درخت بولیں گے، ہر چیز بولنے لگے گی۔ کیسے ہوگا؟ قدرت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تھوڑی تفصیل میں کر رہا ہوں کہ یہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ سنت پر چلاتے ہیں، یہ اللہ کا سسٹم ہے۔ اب اس سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یاد رکھیے، دنیا کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جیسے جو بات آ گئی اسی کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں۔ یہ بچے تھوڑا میٹنگ کر رہے ہیں، ان کو مستقل جماعت بنائے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ جو دنیا کا سسٹم میں بتا رہا ہوں یہاں کا، اس میں اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، کسی کے ساتھ کوئی خصوصی تعلق نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرما دیا قل هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بڑا بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں، ماننے والوں کا محتاج نہیں، نہیں ماننے والوں کا کوئی محتاج نہیں، کوئی ڈر خوف نہیں۔
کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کے اوپر کوئی نہ اس کے نیچے کوئی، مطلب ماں باپ اوپر کی جو ہوتے ہیں صلب جس سے پیدا ہوتے ہیں تو اوپر بھی کوئی نہیں، اور اس سے پیدا ہونے والی جو اولاد ہے وہ بھی کوئی نہیں۔ تو اب ایمان والے اگر کلمہ پڑھ لیے ہیں، ماننے والے بن گئے، مسلمان بن گئے، تو کوئی اللہ کے ساتھ رشتہ نہیں جڑا ہمارا، تم بھی وہی انسان ہو اور نہ ماننے والے بھی وہی انسان ہیں۔ اب تم دونوں دنیا کے اندر ہو تو تم دونوں کے لیے ہمارا سسٹم ایک ہی رہے گا، کوئی فرق نہیں ہوگا کہ ایمان والوں کے لیے الگ سسٹم ہے، غیر ایمان والوں کے لیے الگ سسٹم ہے۔ دنیا کا نظام سب کے لیے ایک بنایا ہے ہم نے، کیونکہ یہ امتحان ہے۔ امتحان ایسے ہی ہوتا ہے کہ سوال کا پرچہ سب کو ایک جیسا ملے گا، ایسا نہیں کہ تھوڑا الگ کر دیا گیا، کوئی پرنسپل کی اولاد ہیں یا اس کے کوئی رشتہ دار ہیں تو ان کے لیے الگ سوال کا پرچہ اور دوسرے ہیں ان کے لیے الگ پرچہ، نہیں، عمومیت ہے، سب کے لیے ایگزام کا پرچہ ایک جیسا مل رہا ہے یہاں پر۔ تو اب اس میں کوئی سسٹم میں تبدیلی نہیں ہوگی کہ میل فیمیل، مذکر اور مؤنث کا اختلاط جب ہوگا، جب ان کا ملاپ ہوگا کسی بھی مخلوق میں، حیوانوں میں، جانوروں میں، پرندوں میں، انسانوں میں، جب یہ ملاقات ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ان کی نسل کا وجود ہوتا ہے، ان کی اولاد جسے کہتے ہیں، ان کے نتیجہ جسے کہتے ہیں، پھل نکلتا ہے، فروٹ نکلتے، پھول نکلتے ہیں، انسان کی اولاد ہوتی ہیں، جانوروں کی ان کی نسلیں نکلتی ہیں۔ جب بھی یہ ملیں تو انسان کے بارے میں آئیے، اب یہ ملاپ حلال طریقے سے ہو حرام طریقے سے ہو، نتیجہ سیم نکلے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حلال نکاح کے بعد ماشاءاللہ طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق، تقوی اور طہارت کے ساتھ، دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ اگر ملاقات ہو رہی ہے تو نتیجہ وہی نکلنے والا، اور حرام کاری کے ساتھ بغیر نکاح کے تعلقات ناجائز طریقے سے اگر ملاقات ہو تو اس کا بھی نتیجہ سیم نکلنے والا۔ یہ فرق نہیں ہوگا کہ یہ حلال ہے تو یہاں نتیجہ نکالیں گے، یہ حرام ہے تو چھوڑو حرام میں نتیجہ کیوں نکالیں، کیونکہ ہم نے سسٹم بنا دیا ہے، اور اس سسٹم پر جب تک کام ہوتا رہے گا نتیجے نکلتے رہیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے، پوری دنیا کا نظام پر آپ غور کر لیں، یہی چل رہا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اصل کام کی طرف، اصل بات کی طرف، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سارے فرمودات میں سے ایک فرمان، نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کے وقت کی نیند، جو کہ آج ہم سب کے لیے بہت پسندیدہ نعمت ہے، نعمت کیا بلکہ یہ زحمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوم الصبح، صبح کے وقت جب سورج نکلنے والا ہو اس سے پہلے صبح صادق جو سورج کا الارم ہوتا ہے، اس کی روشنی افق پر پھیلتی ہے سفیدی، اور وہاں سے سورج کے آنے کا ایک میسیج ملتا ہے کہ اس کے بعد میں دھیرے دھیرے سورج قریب آ گیا، اب دنیا پر نمودار ہونے والا ہے۔ تو یہ جو صبح ہے، یہاں سے پہلے انسان کو جاگ جانا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کے بعد جو جتنا لیٹ تک سوتا رہے گا، سورج چڑھ کر بھی آ گیا، اوپر بھی آ گیا، روشنی بھی پھیل گئی، صبح تو کیا، صبح کاذب بھی نکل گئی، صبح صادق بھی نکل گئی، طلوع آفتاب بھی ہو گیا، اور اشراق کے وقت کا جو تیزی کا، جو سن رائز کا جو وقت تھا، یہ رائز بھی ہو گیا، چڑھ کر آ گیا۔ اب یہ چاشت کا وقت بھی آ گیا کہ سورج ایک دم تمازت پر آ گیا، اس کی شعاعیں پھیل گئیں، گرمی تیز ہو گئی، بلکہ زوال کے قریب درمیان میں آ گیا۔ اب ایمان والوں کی نیند اس میں سے اسٹپ بائی اسٹپ الگ الگ سٹیجز ہیں، کوئی صبح کے بعد، صبح صادق کے بعد، کوئی طلوع آفتاب کے بعد، کوئی سورج کے چڑھ کر آنے کے بعد جو چاشت کا وقت ہوتا ہے، عام طور پر 8
9 بجے کا جو وقت ہوتا ہے اکثر و بیشتر ایمان والے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مسلمانوں کی اکثر جو اجالا اور سفیدی ہوتی ہیں، جو صبح جو ہوتی ہیں 8-9 بجے سے پہلے تو نہیں ہوتی۔ اس کے بعد بھی کچھ فخر سے بتانے والے نوجوان ہیں کہ میں 12 سے پہلے نہیں اٹھتا۔ واہ کیا کہنے! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے کہ تمہیں پسند ہو یا ناپسند ہو، سسٹم اللہ تعالیٰ کا سمجھ جائیے۔ نوم الصبح، صبح کے وقت میں نیند جسے لگ جاتی ہے، یمنع الرزق، یہ نیند تمہارے رزق کے لیے رکاوٹ بنتی ہے۔ صبح کی نیند جتنا مزہ آئے سو جاؤ، جتنا اچھا لگے مزہ اٹھا لو، لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا وہ بتا دیا گیا۔ اس نیند کا نقصان تمہاری روزی پر پڑتا ہے، تمہارے رزق پر پڑتا ہے، تمہارا رزق یہ نیند روک لیتی ہے۔ کیوں ایسے؟ کیونکہ اللہ نے دنیا کا سسٹم بنایا ہی ایسے۔ سورج نکالنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ تمہیں اٹھ جانا چاہیے، صبح ہو گئی ہے، ہونے سے پہلے پہلے جیسے سورج نکل کر آ رہا ہے تمہیں بھی اپنے بستروں سے اٹھ کر کھڑا ہو جانا چاہیے، اور جیسے سورج ڈوبتا ہے تمہیں بھی چاہیے کہ بستروں پر چلا جانا چاہیے۔ یہ نظام اللہ نے بنا کر بتایا کہ سب کو ایک ساتھ نیند آتی ہے، ایک ساتھ سونے کا وقت ہم نے بنایا ہے، ایک ساتھ ہم نے جاگنے کا وقت بنایا ہے۔ اب اس سسٹم کو تم گڑبڑ کرتے ہو تو نقصان تمہارا ہوگا، اللہ کے فیصلے میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہمارے مسلمان بندے سو رہے ہیں، ان کا رزق تھوڑا لمبے وقت کے لیے کھول دیا جائے۔ فرمایا نہیں، صبح کے وقت میں لوگوں کی روزی صرف لوگوں کی نہیں، تمام جانوروں کی، چرند پرند تمام مخلوق کی روزی آج کی جو ہوتی ہے یہ صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ تقسیم فرماتے ہیں۔ اب اس وقت میں آپ دیکھ لیجئے تمام جاندار سوائے ایک جانور کے، سوائے ایک جانور کے، کتے، باقی تمام جانور صبح کے وقت میں اس سے پہلے پہلے جاگ جاتے ہیں اور اپنی اپنی روزی میں چرند پرند چہکنا چہچہانا، ان کی آوازیں، ان کی پکار، گھروں کے اندر رہنے والے وہ مرغے بانگ دینے لگتے ہیں کہ ہمارا وقت ہو گیا جناب، ہمیں آزاد کر دیجئے، ہمیں باہر جانے دیجئے۔ بے وقوف آدمی سمجھتا ہے اچھا فجر کا سگنل دے رہا، اسے کیا پڑا ہے، وہ اذان دینا تمہارے جگانے کے لیے نہیں ہے، وہ اپنا بتاتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا رزق تقسیم کر رہے ہیں اور آپ ہمیں باندھ کر رکھے ہو، اندر پنجرے میں ڈال رکھے ہو، آزاد کرو، ہمیں بھی باہر نکالو اور تم بھی باہر نکلو، ہمارا بھی رزق مل جائے گا، تمہارا بھی مل جائے گا۔ یہ انسانوں کے پالتو جانوروں میں سے 2 جانور ہیں، ایک بکریاں اور ایک کتے، جو عام طور پر انسانوں کے ساتھ میں رہتے ہیں، محلوں کے اندر رہتے ہیں، کچھ لوگ پال بھی لیتے ہیں شوقیہ ہو یا ضرورت کے لیے۔ بہرحال اس میں آپ دیکھ لیجئے بکریاں، یہ جو اس کی جتنی بھی نسل ہے، چھوٹے جانور جیسے مینڈھے وغیرہ، پوٹلے، چھیلیاں، بکریاں، جو بھی ہے وہ سب حلال جانور، کتے حرام جانور۔ ان دونوں کے اندر بکریوں کی جو نسل ہے، یہ جو اس کی تمام قسمیں آپ سمجھ لیجئے، وہ جو ان کی اولاد جو ہوتی ہے نا، ایک حمل میں 1 یا 2 یا مشکل سے 3 بچے ان کے ہوتے ہیں بکریوں کے، ایک عام طور پر 2-3 کبھی کبھار۔ اور روزانہ کٹنے والے جانور، روزانہ سووں کی تعداد میں ایک ایک ضلع کے اندر، ایک ایک شہر کے اندر، ایک ایک بستی کے اندر کثیر تعداد میں روز کٹنے والی مخلوق بکریوں کی، ان کی نسل جو ہوتی ہے، اور پیداوار ان کی 1-2 جو ہوتی ہیں وہ پیداوار ان کی ہو رہی ہے، اور روزانہ کاٹے جا رہے ہیں، اور مسلمان بھی غیر بھی سب کھانے والے، اور ان کی بھینٹ چڑھانا،
مسلمان قربانیوں کے موقع پر سووں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اگر آپ پورے ملک کا جائزہ لیں، صرف ہمارے ملک کے اندر ایک دن میں کتنے بھیڑ بکریاں کٹتے ہوں گے، تو ایک دن میں ہزاروں کی تعداد چلی جائے گی کہ روزانہ اتنے ہزار بکرے اور ان کی نسل کٹتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے سفر میں آپ جائیں، جنگلوں میں، قریوں دیہاتوں میں جاتے رہیں گے، صبح میں، شام میں، کہیں دیر بھی آپ کو دوپہر کے وقت میں جنگلوں میں ان کی جو جماعت نظر آتی ہے نا، ایک بھیڑ کی بھیڑ، گاڑیاں رک جاتی ہیں کہ سووں کی تعداد میں ایک راستے میں آپ کو 4-5 جگہ، 10-15 جگہ مل جائیں گے کہ یہاں اتنی بڑی جماعت، وہاں اتنی بڑی جماعت، وہاں اتنی بڑی جماعت، اتنی زیادہ مقدار میں کٹنے والی جماعت ہے یہ بکریوں کی، اور پیداوار ان کی 1 یا 2 ہوتی ہیں ایک سے، تو کٹنے کے باوجود، اتنی کم مقدار میں پیدا ہونے کے باوجود ان کی جو جماعت ہے نا اتنی بڑی نظر آتی ہیں، آدمی گنتے گنتے تھک جاتا ہے کہ کتنی بڑی جماعت ہے ان کی۔ ایک تو یہ، دوسری مخلوق ہمارے ہی درمیان میں کتوں کی ہوتی ہے، ان کی جو پیداوار ہے نا ایک بار میں ایک ہوتا ہے، آپ مجھ سے اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے، محلوں میں دیکھتے ہیں ایک بار میں کم از کم 8-8، 10-10، 12-12 بچے ہوتے ہیں کتوں کے، ایک بار میں ایک کبھی پیدا نہیں ہوتا کتوں کے، یاد رکھیے، ہمیشہ 8-8، 10-10، 12-12 ان کی پیدائش، اور کٹتے کتنے ہیں روزانہ؟ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ کتوں کو کاٹا جاتا ہے، کوئی کھاتا نہیں، کوئی کاٹتا نہیں، اب یہ روزانہ ان کی کوئی مرنے کی تعداد نہیں ہے، کٹنے کی تعداد نہیں، کھانے کی تعداد نہیں، کہیں کہیں کوئی کھاتا ہوگا لیکن عام طور پر کوئی کھاتا نہیں، کوئی کاٹتا نہیں، اور پیداوار ان کی 8-8، 10-10، 12-12 ایسی ان کی پیداوار، اور نظر کتنے آتے ہیں؟ کہیں 5-6 کتے جمع ہو جائیں کہ کتے آگے دیکھو، لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، 5-6 اگر ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو کہتے ہیں کتنے کتے ہمارے محلے میں، 10-15 اگر نظر آ جائیں ایک ساتھ تو حیرانی ہوتی ہے کہ اتنے کتے کہاں سے آ گئے۔ حالانکہ عقل، کامن سینس کیا کہتی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے کہ بھئی جب پیداوار ان کی 1-1 سے 8-8، 10-10، 12-12 ہوتی ہیں تو ہر گلی میں 100-100، 200-200 کتے ہونا چاہیے، ہے نا؟ مگر ہوتے کتنے؟ ایک گلی میں 4-5 بھی نظر آ جائیں، شکایتیں کرتے ہیں کہ اتنے کتے ہیں، ان کو کچھ کرو، ان کو ہٹاؤ، ان کو بھگاؤ، پیدا اتنے ہو رہے ہیں، جا کہاں رہے ہیں؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہنا چاہتا ہوں میں؟ یہی ہے اس نسل میں برکت، اس نسل میں بے برکتی، بکریوں کی نسل میں برکت کہ پیداوار 1-2 ہونے کے باوجود اور روزانہ ہزاروں کی مقدار میں کٹنے کے باوجود آپ کو 100,000 کی بھیڑ نظر آتی رہے گی، کم نہیں ہوتے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کی نسل ختم ہو جاتی آج تک، کہ اتنے کاٹے تو بچیں گے کہاں سے، اور ان کی نسل انسانوں سے زیادہ ہونا چاہیے تھا، دنیا میں کتے انسان سے زیادہ ہونا چاہیے تھا، مگر نہ کے برابر کہیں کہیں نظر آ جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ برکت اور بے برکتی کا اثر ہے، اور یہ برکت اور بے برکتی کی وجہ کیا جانتے ہو؟ بکریاں شام ہوتے ہی سو جاتی ہیں اور کتے رات بھر جاگتے ہیں۔ کچھ غلط لگا تو افسوس یا ناراض نہ ہونا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ شام ہوتے ہی اپنے گھروں میں آ جاتی ہیں اور خاموش دبک کے سو جاتی ہیں بکریاں، اور صبح سویرے جاگ جاتی ہیں۔ اول وقت میں جاگنا اور مالک کا انتظار کرنا اور لے جائے صبح سویرے جنگلوں میں چلا جانا، یہ وقت کے پابند اور برابر اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے پابند ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت کو ڈال دیا، اور ان کا نظام رات بھر بھونکیں گے، پورے انسان سو جائیں گے مگر یہ مخلوق نہیں سوتی۔ صبح کے وقت میں آپ دیکھو گے پورے انسان جا رہے ہیں، بیچ راستے میں سو رہے ہیں،
گاڑیاں چل رہی ہیں، گاڑیوں کے نیچے جہاں چھاؤں ملا وہاں سو رہے ہیں، دن کے وقت میں سو رہے ہیں، 10 بجے سو رہے ہیں، 12 بجے سو رہے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہنا چاہتا ہوں میں؟ یہ ان کی بے برکتی ہے کہ سورج کے نکلنے کے وقت میں سوتے ہیں، پیداوار زیادہ ہونے کے باوجود بے برکتی ان کی نسل میں، اور ان کی پیداوار کم اور روزانہ کٹنے کے باوجود یہ سسٹم کے پابند ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کا بھی حال کیا ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے؟ آپ خود سوچیں کہ ہمارا نظام کیا ان بکریوں کی طرح جو اللہ نے نظام بنایا تھا، رات میں اول وقت میں سونا، صبح میں اول وقت میں جاگنا، برکت کو اپنے زندگی میں حاصل کر لینا، کیا یہ ہمارا نظام ہے یا ہم ان کتوں کی طرح بنے ہوئے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی افسوس تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آج ہمارے نوجوان فخر سے بولتے ہیں میں رات کو 2 گھنٹے سے پہلے نہیں سوتا کرتے۔ وہ محلے کا وہ جو ہوتا نا وہ اور تمہارے میں کوئی فرق ہی نہیں رہا، اور جاگتے کب ہو؟ 12 سے پہلے نہیں اٹھتا، وہی ہے سیم۔ اور اب تمہاری زندگیوں میں بے برکتی آئے تو شکایت مت کرنا کہ حضرت کمایاں پہلے اچھے چلتے تھے، کیونکہ تمہارے باپ دادا اس سسٹم کے پابند تھے۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلے والے ہمارے جو باپ دادا تھے، گھڑیاں نہیں تھیں، الارم نہیں تھے، واچ نہیں تھے، آوازیں نہیں آتی تھی، مائک سسٹم نہیں تھا، لیکن 4 بجے کے بعد 5 بجے کے بعد نیند آنا مشکل تھا ان کے لیے، ہر حال میں جاگ جاتے، تو ان کا اثر تھا کہ ان کے بچوں کی کمائیوں میں برکتیں تھیں۔ اور آج ہم بڑوں کا حال یہ بنا ہوا ہے، بلکہ ہمارے بھی جو بڑے ہیں شاید وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ بن گئے کہ یہ بھی آج کل ٹی ویاں جب سے آئیں، موبائل جب سے عام ہوا، 12 بجے سے پہلے سونا عیب سمجھا جاتا ہے، اتنا جلدی سو جاتی ہیں۔ کھیڑے والے لوگوں کو تانا دیا جاتا ہے، قریے والے، دیہات، ٹاؤن والے، جی 12 سے پہلے سونے کا سوال ہی نہیں، کتوں کی طرح۔ تکلیف ہو تو معاف کرنا، حقیقت بتا رہا ہوں میں کہ اللہ نے جو نظام بنایا اس کے خلاف تم جا رہے ہو۔ اور اٹھنا کب ہے؟ فجر کے وقت میں اٹھو گے؟ نہیں، آنکھیں کھلتے چلی، سو گے تو نہ اٹھو گے۔ الارم رکھ رکھ کے تھک گئے، اٹھتے نہیں، ماں اٹھاتے اٹھاتے تھک گئی، جاگتے نہیں۔ کیوں؟ تم نے اول وقت میں سونا چھوڑا، اول وقت میں جاگنا چھوٹ گیا۔ اس کا اثر کہاں پڑا؟ تمہاری روزی پر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بنایا ہوا نظام یہی ہے کہ صبح کے وقت میں اللہ مخلوق کی روزی تقسیم کرتے، اور اس وقت میں تم گھوڑے بیچ کے بلکہ گدھے بیچ کے سو جاتے ہو، تو تمہاری روزی خالی ہاتھ۔ اب آتے حضرت کو تو موٹی تعویذ دو کرتے، ناریل پھوڑو، کدو پھوڑو، اپنا سر پھوڑو۔ ارے جس وقت میں بٹ رہا اس وقت میں تم لینے نہیں آئے، اور اس وقت کے بعد پورا محلہ گھوم رہے ہو، پورا شہر چھان مار رہے ہو کہ روزی روزی روزی، رزق کہاں؟ کہ دروازہ بند ہو گیا، اب کہاں ملے گا؟ کل صبح میں آنا، کل صبح میں پھر سو گئے، پھر اٹھ کے آتے ہو 10 بجے کہتے روزی، کہ نہیں، ارے جس وقت میں بٹتا اس وقت میں آؤ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کفار اور مشرکین، یہود و نصارہ، صبح کے وقت میں اگر ہم جاتے ہیں تو واکنگ کرنے والے، جاکنگ کرنے والے، ایکسرسائز کرنے والے، مندروں میں جانے والے، صبح کے وقت میں اپنے گھر سے نکلے، اگر آس پاس میں غیر مسلموں کے گھر ہیں تو ان کے گھر کے آنگن میں کچرا جھاڑنے والی ہندوؤں کی عورتیں ملیں گی، اور ہماری عورتیں، مسلمان مرد اگر نماز بھی پڑھ کے گھر کو چلا جائے، چاہ کو اٹھانے کے لیے ڈر لگتا ہے، بیوی کو اٹھائے تو کیا بولے گی، چائے بنانے کے لیے کہ 8 بج گئے ہیں، تھوڑی سردی زیادہ ہے، ٹھنڈ زیادہ ہے، چائے بنا کے دو، اتنا جلدی کیجیے، اٹھ تو لو۔ یہ ماحول جب ہمارا بنا تو گھروں میں بے برکتی، روزی میں بے برکتی، رزق میں بے برکتی، کاروبار نہ چلے، ہمارا تجارت کا
سسٹم نہ چلے اور ہمارے کام دھندوں میں فرق پڑ جائے تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے. اب میں نے پہلے کہا اللہ تعالیٰ کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں. اللہ نے جو سسٹم بنایا سنت اللہ التی قد خلت من قبل, پہلے سے اللہ کا نظام جو چلتا ہوا آیا ہے قیامت تک یہی نظام چلتا رہے گا. اس نظام میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میرے مسلمان بندے, میرے نبی کی امت صبح میں سو گئی ہیں تو ان کا رزق اٹھا کے رکھا جائے, 10 بجے آئیں گے 12 بجے آئیں گے تو ان کو الگ سے دے دیا جائے. تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے اللہ کے ساتھ. سب کے لیے برابر تقسیم کر دیا جائے گا. صبح کے وقت میں روزی تقسیم ہوگی, اور جو سو جائے گا نوم الصبح یمنع الرزق, رزق کا دروازہ بند ہو جائے گا تمہارا اگر تم صبح میں سو جاؤ گے. اور جو صبح میں جاگے گا, چاہے وہ کافر جاگے, چاہے وہ دشمن اسلام جاگے, چاہے وہ فرعون جاگے, لیکن وہ صبح میں جاگا اس کا رزق اس کو مل جائے گا, کیونکہ سسٹم ہے اللہ کا, سنت اللہ ہے. اور جو سنت ہے اللہ کی اس میں دنیا میں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کی سنت دنیا میں کبھی نہ بدلی ہے نہ بدلے گی. میرے بھائیوں, میں نے ایک مثال صرف ایک مسئلے پر عرض کیا. اب آئیے ایسے جتنے مسائل ہمارے ہوتے آئے ہیں کہ انصاف کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ حکم دیتے ہیں کہ تم عدل اور احسان کا معاملہ کیا کرو, ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا کرو, اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا کرو. یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ لیس بظلام للعبید, کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے, اور اللہ ظلم کو پسند بھی نہیں کرتے. تو بندوں سے بھی یہی چاہتے کہ تم بھی انصاف کرو. اور جب تک ہمارے بڑے اور ہمارے مقتدی, ہمارے پیشوا, ہمارے اکابرین انصاف کے معیار پر برابر تھے, دنیا کے اندر اسلام یا مسلمانوں کو انگلی اٹھانے والا, ٹچ کرنے والا, اشارہ کرنے والا بھی کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا. اور جب سے ہمارے اندر یہ عدل, یہ انصاف اور جو اللہ کا حکم تھا, جب سے ہم نے یہ چھوڑ دیا اور ہم خود ظلم پر آمادہ ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی بڑے ظالموں کو مسلط کر دیا. کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مسلمان ہیں تو ان کے لیے کچھ کمپرومائز کر لیا جائے, ان کے لیے کچھ سسٹم بدل لیا جائے. اللہ نے فرمایا نئے بدلاؤں گا اپنا سسٹم, اپنی طریقے کو. سنت اللہ جو پہلے سے ہے وہی چلتا رہے گا. اب جو فی الحال کا گرما گرم جو مسئلہ چل رہا ہے عام طور پر, ایک تو مسجد کا ہے, اس سے پہلے کا جو مسئلہ تھا اذان کا, فجر کی اذانیں خاص کر رات کے 10 بجے کے بعد سے فجر کے 6 بجے تک کوئی بھی لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نہیں کر سکتے. اس میں ہماری فجر کی اذان بھی آ گئی اور اس پر بھی روک لگا دیا گیا. شریعت کی طرف سے بھی علماء کرام نے بھی کہا کہ جو فیصلہ مان لیا جائے, اب اس کو بند کر دیا گیا. اس میں ہمارا کیا قصور؟ بہت بڑا قصور ہمارا تھا. جب ہمیں اس کا پرمیشن ملا تھا, جب ہمیں اس کی اجازت کی, کوئی قانون نہیں بنایا, کسی نے اس پر آبجیکشن نہیں کیا, کسی نے اعتراض نہیں کیا, کسی غیر نے سوال نہیں اٹھایا. اس وقت میں ہمارا معاملہ کیا تھا؟ رمضان کا مہینہ اگر آتا, اتنی تکلیفوں اور اتنی پریشانیوں اور اتنی رکاوٹوں کے باوجود اس رمضان میں بھی بہت سارے مسلمانوں کا ایک اعتراض تھا کہ مسجدوں میں وہ اعلان کہیں کو نہیں ہو رہا, سحری کو جگانے کا 5 منٹ میں وہ چیخنا, بمڑیاں مارنا, کوٹ لینا, پورے محلے کو پریشان کر ڈالنا. کیا یہ ہمارا ظلم نہیں تھا محلے پر؟ خود اپنوں پر, پرایوں پر, غیروں پر, ہندوؤں پر کیا ہمارا ظلم نہیں تھا یہ؟
انصاف کے ساتھ. میں نے اس سے پہلے تفسیر کے اندر بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے. اس سے پہلے کی جتنی قومیں تھیں وہ قوم تھے، اقوام تھے. قوم ابراہیم، قوم سمود، قوم لوط، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن یہ قوم محمد نہیں، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قوم اور امت کا فرق کیا جانتے ہو؟ قوم ہمیشہ اپنی قوم کی طرف داری کرتی ہے کہ قومیت کا جذبہ ہوتا ہے کہ ہماری قوم، ہمارے قوم کا آدمی، تو اس کا سپورٹ کرنا، چاہے وہ حق پر ہو یا باطل پر، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط، چاہے انصاف ہو یا ظلم، اپنی قوم کی طرف داری کرنا یہ قومیت ہے. اور امت کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ جدھر انصاف ہے انصاف کی بات کرنا امت کہلاتا ہے. چاہے اپنے بھائی کے اوپر نقصان ہو رہا ہو، اپنا بھائی غلط ہے اور پرایا آدمی صحیح ہے، تو صحیح کی تعریف کرنا اور صحیح کی گواہی دینا اور اس کے حق میں فیصلہ سنانا، یہ امت کا شیوا رہا ہے کہ ہمارے اکابرین اور ہمارے حضرات صحابہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ پوری ہسٹری اٹھا کر اپنے اکابرین تک کے زمانے کو دیکھ لیا جائے کہ اس میں کبھی فرق نہیں کرتے تھے کہ جو انصاف ہے انصاف کی بات. لیکن جب سے امت کے اندر قومیت آ گئی، اس امت میں قومیت، اتنی قومیں بن گئی ہماری، تو شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، تبلیغی، پھر اس میں بھی دو شورا، امارت، قومیت، اس میں پھر علاقائیت کہ ہمارا کرناٹک، آندھرا، تمل ناڈو، یو پی، بہار. اب یہ امت کہاں رہی کہ ہم ایک دوسرے سے سوالات کرنے لگے آپ کہاں کے؟ اب جو جس علاقے کا اس سے ایک طریقے کا سلوک اور دوسرے علاقے کا اس سے پرایا سلوک. تم امت تو نہیں، تم قوم بنتے جا رہے ہو. جب امت میں قومیت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قوموں پر عذاب آیا تھا وہ عمومی تو نہیں مگر انفرادی عذاب ضرور آئے گا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے جتنے مسائل ہیں، گوشت کا مسئلہ لے لیجئے، پردے کا مسئلہ لے لیجئے، اذان کا مسئلہ لے لیجئے، یا ہماری مساجد کا مسئلہ لے لیجئے، جہاں تک آپ جاؤ گے ہر مسئلے کے اندر ہم نے ظلم کیا ہے. اذان کے اوپر بات کرتا ہوں. کیا ہوتا تھا رمضان میں؟ صرف ایک عبادت ایکسٹرا، روزہ رکھنا. وہ بھی رکھنے والے آج کل زیادہ، پہلے کم تھے. اتنے کم بندوں کو سحری کو جگانے کے لیے پورے محلے کی نیند حرام کرتے تھے. ہر مسجد میں 3 بجے سے شروع، 15 منٹ میں ایک بار، 15 منٹ میں ایک بار چیخنا، چلانا، اٹھو، جاگو، پکاؤ، داغ لگ رہا تھوڑا چولہا بند کرو، کھاؤ، سحری ختم کرو، 5 منٹ باقی، 2 منٹ باقی. کیا پریشانی تھی! اتنا ظلم جب تم نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ظلم کا ساتھ ہم نہیں دیتے. انصاف کیا ہے؟ اتنے دنوں تک مظلوموں نے ظلم سہا تو ہم نے تمہاری اعلانات تو چھوڑو، اذان پر بھی بند کر دیا. اب نہیں دو گی تم اذان، اب دو. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اگر اللہ حفاظت کر رہے ہیں تو اس کا خلاف کوئی کر نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت بھی اسی وقت تک کریں گے جب تک کہ انصاف کا معاملہ ہو. اور جہاں ظلم آئے گا اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے. اس رمضان میں بھی بہت سارے لوگوں کا سوال تھا، اعلانہ کہیں کو نہیں کر رہے، مولانا صاحب سو جا رہی ہیں کیا؟ ارے اعلان تو دور، اذان کا مسئلہ چل رہا تھا، تمہیں ہوش ہی نہیں کہ کہاں تک بات جاری، ہمارا ظلم کہاں تک بڑھتا جا رہا ہے. گوشت کے اوپر ایک بات بتا دوں، قربانیوں کا مسئلہ کھلے عام بڑے جانور لوگ کاٹتے تھے، اور قربانی کے علاوہ بھی دکانوں پر ان سے کہا جاتا تھا کہ تھوڑا بند کمرے میں قربانی کے موقع پر، تھوڑا 4 دیواری میں بند کمروں میں قربانیاں کیا کرو. تو کہتے تھے کس کے باپ پر ڈر رہے، ہمارا علاقہ کون روکتا، دیکھیں گے. ہوا کیا؟
ظلم جب کرو گے یاد رکھنا یہ تو ابھی شروعات ہے، آئندہ بھی اگر نہیں سدھرو گے تو جتنے مسائل میں امت ظلم کرے گی اللہ تعالیٰ اس کے خلاف فیصلے فرمائیں گے۔ امت بنو، سوچو کہ ہماری غلطیاں کیا ہیں، ہم سے دوسروں کا کیا نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا جائزہ رات میں لے رہے ہیں، ایک گھر میں قرآن کی آواز زور سے آ رہی ہے، ان کی دیوار کے باہر آواز آ رہی ہے، ایک کی آواز ہلکی ہلکی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے پوچھا، عمر تم کیوں، ابو بکر تم کیوں، رضی اللہ تعالی عنہما، ایک ایک نے اپنا وجہ بتائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تھوڑا کم کرو، تم تھوڑا اونچا کرو۔ کون سی چیخ و پکار کی آواز تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز تھوڑی سی بلند دیوار کے پیچھے آواز سنائی دے رہی تھی۔ آقا نے فرمایا تمہاری زور کی آواز سے ہو سکتا ہے کسی بیمار کو تکلیف ہو۔ قرآن پڑھ رہے جناب، قرآن تمہاری عبادت ہے تو انفرادی کرو، جسے سنانا وہ سن رہا ہے، تمہیں کیا پریشانی کی پورے محلے کو سناؤ۔ میں تو کبھی بھی اس بات کو نہیں چاہتا تھا کہ مائک کے اندر باہر آواز جائے، میں نے خود اس کو بند کیا کہ باہر جو آوازیں جاتی تھی لوگ کہتے تھے عورتیں سنتی ہیں، سننے والی 10-15 اور تکلیف پورے محلے کو۔ کیوں ستاؤ گے، کیوں پریشان کرو گے؟ اپنا مسئلہ ہے، اپنی عبادت ہے، اپنا اجتماع ہے، تو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے اپنی عبادت کیا کرو، دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ نہ اللہ کے نبی نے یہ طریقہ سکھایا، نہ اللہ نے اس کی اجازت دی۔ میرے بھائیوں اب بھی وقت ہے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ابھی الحمدللہ فجر کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی اذانیں ہوتی ہیں، اگر کسی کو اعتراض ہے، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، میرے بھائیوں ان اذانوں کو سن کر تو کم از کم قدر کرو اذان کی، اذان کی اہمیت پیدا کرو۔ جب اذان ہو تو گناہوں سے کم از کم رک جاؤ، اور فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے دوڑے آؤ، مسجدوں کو آباد کرو۔ لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں رمضان کے بعد سے مسجدوں کی ویرانی، اگر یہ ماحول رہا آگے کے جملے کہنے سے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اور کیا کیا فیصلے لانے والے ہیں۔ کبھی یہ مت سمجھنا، یہ گھمنڈ کبھی مت کرنا، دیکھیں گے کون کیا کرے گا۔ بہت کچھ ہوا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، اور بہت کچھ ہوگا بھی آئندہ۔ ہاں اگر سدھرو، اگر سنبھل جاؤ تو اللہ کے فیصلے بدلنے میں تاخیر نہیں، کہ بندے جب سنبھلیں گے، جیسے انصاف پر آئیں گے، جیسے عدل پر آئیں گے، اللہ تعالیٰ فوراً نظام اپنا جو پہلا والا نظام ہے اللہ کی سنت اسے قائم فرمائیں گے اور اسے جاری فرمائیں گے۔ انہی چیزوں میں سے ایک تو مساجد اور اذان کی قدر، اس کے ساتھ ساتھ اب ہر جگہ اسکول شروع ہو رہے ہیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے مکاتب اور ہمارے مدارس کا بھی نظام الحمدللہ شروع ہو رہا ہے۔ اکثر مدارس کے اوپر بھی اب سوالات، طرح طرح کے کنڈیشنز، طرح طرح کی وہاں پر بھی رکاوٹیں چل رہی ہیں، شاید آپ کے علم میں ہوگا، اللہ کرے تمام رکاوٹوں کو اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ مدارس کے اندر بھی بہت سارا ظلم، مدارس میں بھی بہت ساری گڑبڑیاں، وہاں خدمت کرنے والے محتمم، وہاں کا اسٹاف، وہاں کے ذمہ داران، ان کی غلطیاں۔ مدارس پر اگر بات اٹھ رہی ہے تو یاد رکھنا وہاں بھی کچھ گڑبڑ ہے، اسی لیے ہو رہا ہے، ورنہ نظام صحیح ہو اور وہاں کسی باطل کی نگاہ پڑے، ناممکن، اتنی طاقت باطل میں ہے ہی نہیں۔ جہاں کچھ کمی آتی ہے باطل کو طاقت وہی ملتی ہے۔ مدارس میں کیا ہے وہ ایک بہت لمبی بحث ہے، اگر بتاؤں شاید آپ مدارس سے بدظن ہو جائیں گے کہ وہاں کا زکوٰۃ کا مال جو پہنچتا ہے اس کے استعمال کا طریقہ، اور وہاں کے محتممین اکثر جو بڑے ہوتے ہیں ان حضرات کے ہاتھ میں امت کا مال جاتا ہے، اور یہ اس مال کی حفاظت کیسے کرتے ہیں اور خرچ کیسے کرتے ہیں، مستحق طلبہ، غیر مستحق طلبہ اور وہاں کام کرنے والے علماء، ان کے ساتھ کیا رویہ، ان کے تنخواہوں کا کیا مسئلہ۔ محتمم بنگلے پہ بنگلے، گاڑیوں پہ گاڑیاں، کار پہ کار،
اور وہاں کا خدمت کرنے والا استاذ کو سائیکل بھی نصیب نہیں. ظلم. جب مدارس میں یہ ظلم ہوگا تو حکومتوں کی نگاہیں، دشمنوں کی نگاہیں، وہاں پر قوانین، وہاں پر کنڈیشن اور وہاں پر تالے لگانے جانے کی بھی باتیں آئیں گی. ہاں، نظام درست کرو، تقوی، ڈر اور خوف کہ زکوٰۃ کا مال، عطیہ جات کا مال، ہدیے کا مال الگ الگ، مستحق، غیر مستحق، خدمت کرنے والے خدمت کے بقدر ان کی تنخواہ، محتمم اپنی خدمت کے بقدر تنخواہ، ہر جگہ حساب کتاب اور تقوی کے ساتھ، اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ مدارس کا اگر یہ نظام چلے تو پھر کسی مائی کے لال میں یہ ہمت نہیں کہ اس کی طرف نگاہ بھی ڈالے. اب اور ایک چیز ہے، ہماری مسجدوں میں مکاتب شروع ہو رہے ہیں ہر جگہ پر. الحمدللہ ہماری اس مسجد میں بھی گزشتہ 2 سال سے وہ کورونا وغیرہ وبا کی وجہ سے گزشتہ سال بھی درمیان میں جلدی میں شروع ہوا، نظام درست نہ ہو سکا، صحیح نہ چل سکا. اس بار الحمدللہ منظم طریقے سے ایک جماعت کی تشکیل ہوئی ہے اور تمام، میں بھی اس کے اندر نگرانی کے ساتھ تمام اساتذہ مل کر الحمدللہ ہماری اس مسجد میں مکتب کو منظم طریقے سے چلائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ حضرات سے گزارش ہے، اپنے بچوں کو جہاں بڑی بڑی موٹی رقم دے کر، فیس جمع کر کے، ڈونیشن دے کر آپ اپنے بچوں کو اسکولوں میں جمع کروا رہے ہیں، وہیں پر 1-2 ہزار روپے پورے سال کی مکتب کی فیس، کوئی بڑی رقم نہیں سمجھنا چاہیے. اسے شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی اس کا راستہ کھلا رکھا ہے، اس پر ابھی کوئی سوال نہیں ہے. الحمدللہ یہاں اس نظام کو صحیح بنائیں. پڑھانے والے اساتذہ، چلانے والے ذمہ دار، ماں باپ، پیرنٹس بچوں کے اس کی اہمیت کو سمجھ کر، اس کی قدر کرتے ہوئے، اس کی فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے بچوں کو جوق در جوق لانا، اور جو یہاں کے تقاضے ہیں فیس وغیرہ کا مسئلہ، اسے بشاشت اور خوش دلی سے ادا کرنا. اگر یہ نظام، یہ تمام طبقہ مل کر اگر کرے گا انشاءاللہ تعالی مکاتب کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ بے داغ ہیں، اس کے اندر کوئی رکاوٹ اب تک ہماری سمجھ کے اعتبار سے نہیں ہے. لیکن یہاں بھی گڑبڑی اگر ہوئی تو پھر یہاں پر بھی عیب نکلنے میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی. تو کل سے، ہفتے کے دن سے انشاءاللہ تعالی ہماری مسجد میں مکتب کا اعلان ہوگا. آپ تمام محلے والوں سے گزارش ہے، 1 ہفتے کے اندر اپنے بچوں کا ضرور داخلہ کروائیں. لڑکیاں 9 سال سے کم عمر کی ہوں اور لڑکے جس عمر کے بھی ہوں ان کو جمع کریں. انشاءاللہ ان کی کلاسوں کے حساب، ان کی عمر کے حساب سے کلاسوں کی ترتیب دی جائے گی. اسی کے ساتھ ایک آخری ایک نعمت کی قدر کی طرف اشارہ کرتا ہوں، وہ ہے اجتماعات کا سلسلہ. 2 سال سے اجتماع کا نام بھی نہیں سنا ہوگا آپ نے. جو حالات آئے، اگر کہیں ہوا بھی تو مختصر سے جوڑ. وہ جو پہلے جو نظام ہوتا تھا ہزاروں کی تعداد میں، جس کا انتظار ہوتا، سال میں 1 مرتبہ لوگ گاڑیاں بھر کے سواریوں میں ٹھس کر، اتنا بڑا مجمع جو آتا، کھلے عام میدانوں کے اندر جو اجتماعات، ہر جگہ کی خبریں آتی تھیں ماشاءاللہ، ہزاروں میں، لاکھوں کی تعداد میں. اب اس میں 2 سال سے دیکھنے میں نہیں آیا. الحمدللہ اب اس بار پھر سے یہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. ہمارے اس ضلع ٹمکور کا اجتماع 1 اور 2 تاریخ آنے والے، 1 اور 2 تاریخ چہارشنبہ اور جمعرات، 2 دن کا یہ اجتماع ہے. اسے غنیمت جانیں، شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، نعمت کی شکر گزاری کیا کریں، ناقدری نہ کریں. جس نعمت کی ناقدری ہوگی اس پر رکاوٹ آئے گی، وہ چھن جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی. اسی کو میں بتانے کے لیے اتنی دیر سے کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کا نظام ہے، اس نظام کو سمجھیں. نعمت کی ناقدری کرو گے اللہ ہٹا دیں گے، ختم کر دیں گے. 2 سال کی رکاوٹوں کے بعد الحمدللہ ابھی بھی کچھ ایسی نظر آ رہی ہیں. اللہ کرے تمام زمینی اور آسمانی رکاوٹیں اپنے فضل سے دور فرما دے. جگہ رنگ روڈ کے اندر جو ریان کے بازو میں ہوتا تھا، اب یہاں اس کے اپوزٹ سٹار کنونشن ہال جو فنکشن ہال ہے، اس سٹار شادی محل کے بازو میں ماشاءاللہ بہت بڑی جگہ تیار کی جا رہی ہیں. چہارشنبہ اور جمعرات 1 تاریخ اور 2 تاریخ میں اب آنے والی اس میں اجتماع ہونے جا رہا ہے. آپ تمام حضرات، ایک تو شرکت تو آخری حصہ ہے،
اس کے اندر آ جانا، چہارشنبہ جمعرات 2 دن بھی میدان میں رہنا، وہاں شرکت کر کے وہاں سے استفادہ کرنا، فائدہ حاصل کرنا، اللہ کو راضی کرنے کی، اپنی آخرت بنانے کی اور اپنی دنیا کو سنوارنے کی فکر کرنا، یہ تو ہم سب کا اپنا مسئلہ ہے، یہ آخری درجہ۔ اتنا بھی نہ کریں تو پھر وہی ناقدری والی بات ہوگی۔ ہم یہ کہیں گے کہ شرکت تو چھوڑو، وہ تو ایک دم آخر میں جن کو معلوم ہوگا، وہ مسجدوں کو نہیں آنے والا مجمع، دعوت و تبلیغ سے دور رہنے والا مجمع، علماء سے دور رہنے والا مجمع، ان کو جب پتہ چلے گا اچھا ہمارے ضلع میں یہاں اجتماع ہو رہا ہے، تو وہ آخری وقت میں شرکت کے لیے آ جائیں گے۔ جو آپ جیسے لوگ ہیں ماشاءاللہ پہلے سے جڑے ہوئے، مساجد سے تعلق، مدارس سے تعلق، علماء سے تعلق، جماعتوں سے تعلق، آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ابھی سے کچھ نہ کچھ وقت میدان میں، یا اپنے محلے کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے وہاں کے کھانے کے زون کی، اس کے اندر اپنا تعاون، کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو مالی اعتبار سے، بلکہ ہم کہیں گے اس کام کے اندر مال سے زیادہ وقت کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ اپنا وقت دیں۔ ہر نوجوان سے، ہر بڑے عمر والے بزرگ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے دنوں کے بعد ایک سنہرا گولڈن چانس موقع دیا ہے، اس کو بھی اگر آپ کھو دو گے، گنوا دو گے، شاید پھر زندگی میں دیکھو گے کہ نہیں دیکھو گے آپ۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، گزشتہ جمعہ ایک جوڑ رکھا گیا تھا، مگر ساتھیوں نے بتایا بہت سارے لوگوں نے اس کی اہمیت کو ہی نہیں سمجھا۔ میں بس آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہمارے محلے کی ایک جماعت ہے ماشاءاللہ، زون کے لیے دن رات پاگلوں کی طرح دیوانہ وار بیچاروں پر دھن سوار ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں پورے ضلع کا مجمع آئے گا، ان حضرات کو کھانا کھلانا، پیٹ بھرنا، ان کے لیے انتظام کرنے کی ذمہ داری الحمدللہ ہمارے اس محلے والوں پر ہے، تو اس زون، اس حلقے والوں کے اوپر ہے۔ آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا اس میں بھی شرکت کریں، اور دوسرے محلوں سے، دوسرے حلقوں سے جو ساتھی آئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ میدان میں بھی آئیں، وقت دیں وہاں پر کہ وہاں کیا کام چل رہا ہے، اس میں تھوڑی سی قربانی میری بھی لگ جائے، تھوڑا سا کچرا کوڑا کرکٹ ہٹا دوں، وہاں کچھ گڈھے کھود دوں، کوئی وضو خانہ بنا دوں، کوئی استنجا خانے میں ساتھ دوں۔ تمام کام تقسیم ہو چکے ہیں، آپ کرو گے تب بھی کام ہوگا، نہ کرو گے تب بھی کام ہو جائے گا، مگر آپ کے اپنے فائدے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو بھی موقع ملے آپ غنیمت سمجھ کر آئیں، اپنا حصہ لگائیں، اپنا وقت لگائیں، اور اللہ کے راستے میں چل پھر کر اپنی آخرت سنوارنے اور اپنی دنیا کے بھی یہ بگڑے ہوئے حالات کو بنانے کی کوشش کریں، فکر کریں۔ آپ حضرات مدعو نہیں ہیں، آپ حضرات داعی ہیں۔ آپ کو میں بلا نہیں رہا ہوں، بلکہ آپ کو بلانے والا بنا رہا ہوں، آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ یہاں سے باہر نکل کر آپ اس دعوت کو چلائیں گے کہ یہ ہمارے ضلع کا کوئی کم عقل، کوئی بے وقوف یہ بات نہ کرے کہ یہ امارت کا اجتماع یا شورا کا اجتماع، یہ قومیت والا آدمی ہے، یہ امت والا آدمی نہیں۔ امت والا آدمی اگر ہے تو صرف اتنی بات کرو اسلامی اجتماع ہو رہا، تبلیغی بھی نہیں، تبلیغ کا اجتماع نہیں، خدا کی قسم یہ کوئی تبلیغ الگ جماعت نہیں ہے، امت مسلمہ کا اجتماع، اسلام کا اجتماع، مسلمانوں کا اجتماع ہو رہا ہے۔ شورا والوں کا، امارت والوں کا، تبلیغ والوں کا، دیوبندی والوں کا، بریلویوں کا نہیں، یہاں پر امت مسلمہ کا اجتماع، جو بھی مسلمان ہیں مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے دعوت دیں، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کوئی آدمی اس کے اندر نام اپنی طرف سے نہ لگائے کہ ان کا ہو رہا ہے، ان کا ہو رہا ہے، اگر لگاؤ گے ظالموں کی لسٹ میں تمہارا شمار ہوگا، قومیت کو پھیلانے والے بنو گے۔ امت کو بناؤ اور امت ہونے کو، امت پنے کو امت کے ذہنوں میں ڈالو۔ اگر کوئی سوال بھی کرے اچھے انداز سے بتاؤ، ارے مسلمانوں کا ہو رہا جی، انسانوں کا ہو رہا جی، امت محمدیہ کا اجتماع ہو رہا، ہم سب کو جانا چاہیے۔ آئیں گے انشاءاللہ تعالی، ہر آدمی اپنے حساب سے جس سے جو بن سکے اس اجتماع کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں، خدمت بھی کریں اور اپنا حصہ لگائیں، جان مال وقت جس لائن سے اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے
لگائیں اور خاص کر دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت دنوں کے بعد میدان کے اندر ایک عمومی اجتماع ہونے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شیطان کی شرارت سے، دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدین کے حسد سے، بد نظروں کی بد نظری سے، برا چاہنے والوں کے برا چاہنے سے اللہ تعالیٰ اس اجتماع کی اب سے لے کر آخر تک پوری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسے کامیاب اجتماع بنائے، اور پورے ضلع کے اندر بلکہ پورے اپنے صوبے کے اندر ایک اللہ تعالیٰ اسے نمونہ بنائے اور امت میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، اس مسجد کے اخراجات کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہاں جو بھی حضرات آئیں گے میں گزارش کروں گا ہر جمعہ ہر آدمی کم از کم 100 روپیہ اس مسجد کے تعاون کے لیے کم سے کم کہہ رہا ہوں مختص کریں، اپنے مال کا ایک حصہ لگائیں۔ ہر آنے والے ساتھی سے گزارش کروں گا ہر جمعہ اتنا بولنا نہیں پڑنا چاہیے، ہر آدمی اپنا اپنا لگائیں، اگر کبھی کچھ کم بھی ہو چلے گا لیکن اتنا تو ضرور کر لیں کہ 100 روپیہ وارم میں ایک بار آتے ہیں اس مسجد کے لیے لگا کر جائیں، اور اللہ نے جسے اور استعداد زیادہ دیا ہے اور مزید لگانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ شر سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھیں وہ سنت پڑھ لیجیے۔